إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، ساری تعریفوں کا تنہا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے جو کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہے. ساری حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا روزی رساں، اس کائنات کا تنہا مربی، اس کائنات کا تنہا مرزق ہے. درود و سلام ہو اللہ کے سبھی پیغمبروں، رسولوں، نبیوں پر، بالخصوص اس کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام کی آمد سے قبل عربوں کی زندگی بڑی ہی وحشتناک اور المناک تھی. پورے خطۂ عرب، پورا کا پورا خطۂ عرب اختلاف و انتشار، عداوت و دشمنی، نفرت و انارکی کی بھٹی میں سلگ رہا تھا. امن و شانتی اور صلح و آشتی کا کہیں پر نام و نشان تک نہ تھا. ظلم و بربریت کا بول بالا تھا. آقائیت کا قانون چلتا تھا، آقائیت کا قانون رائج تھا. ہر بڑا اپنے سے چھوٹے اور ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا تھا. آقا اپنے غلام کو اور ہر بڑا قبیلہ اپنے چھوٹے قبیلے کو ستاتا تھا. الغرض پورا سماج
پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی بے چینی و بے قراری کی آگ میں جل رہی تھی. کہیں پر کوئی سکون نہیں تھا، کہیں پر کوئی قرار نہیں تھا. ایسے حالات میں مذہب اسلام کی آمد ہوئی، مذہب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور جزیرۃ العرب کے اندر مذہب اسلام نمودار ہوا. مذہب اسلام نے دنیا والوں کو محبت کا سبق دیا. مذہب اسلام نے دنیا والوں کو آپسی اختلافات ختم کر کے اتحاد پیدا کرنے کا درس دیا. مذہب اسلام نے دنیا والوں کو آپسی نفرت کو ختم کر کے الفت کی فضا بنانے کا حکم دیا. چنانچہ مذہب اسلام نے کہا کہ اے لوگوں ایک دوسرے سے محبت کرو، اے لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، اے لوگوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آؤ، اے لوگوں ایک دوسرے کی تکلیف میں مداوا بنو، مرہم بنو، کسی کے زخم کو کوریدو نہیں. اے لوگوں کسی پر ظلم نہ کرو، کوئی بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. چنانچہ مذہب اسلام نے ان تعلیمات کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اور مذہب اسلام نے دنیا میں محبت کو قائم کرنے کے لیے، الفت کی فضا بنانے کے لیے بہت سارے نظام بنائے تاکہ ان نظاموں کو دنیا میں نافذ کر کے دنیا سے اختلاف و انتشار کا خاتمہ کیا جا سکے، دنیا میں محبت کی فضا بنائی جا سکے. انہی نظاموں میں سے ایک اہم نظام جو مذہب اسلام نے اس دنیا انسانیت کو دیا وہ پڑوسیوں کا نظام تھا. مذہب اسلام نے یہ بتایا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کا پڑوسی ہے، لہذا ہر پڑوسی کے اوپر واجب یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے، اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو کبھی پریشان نہ ہونے دے، اپنی ذات سے کبھی بھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. چنانچہ مذہب اسلام کی اس نظام کو اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے، سماج میں نافذ کر دیا جائے تو یقین مانیں سماج کے اندر محبت کی فضا بن سکتی ہے، سماج کے اندر الفت کی فضا بن سکتی ہے، نفرت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی کا پڑوسی ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی کے پڑوس میں رہتا ہے اور ہر پڑوسی یہ تہیہ کر لے کہ مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے تو دیکھتے دیکھتے پورے سماج میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. اور یہی مذہب اسلام کا مقصد تھا کہ دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا ہے، دنیا میں امن و شانتی عام کرنا ہے. اسی مقصد کے پیش نظر مذہب اسلام دنیا میں آیا. چنانچہ مذہب اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بے پناہ تعلیمات اس دنیا کو عطا کی، کئی ایک اصول عطا کیے، کئی ضابطے عطا کیے اور بہت سخت تاکیدی حکم مذہب اسلام نے دیا کہ تمہارے پڑوسی کا تم پر بہت بڑا حق ہے، لہذا ان حقوق کو تم ادا کرتے رہو. ابتدا میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے جو جملہ عبادات کا مستحق ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو. ہر وقت میں تم یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ خزانے دینے والا ہے، نہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہے، نہ کسی کی قبر کا طواف جائز ہے، نہ کسی پر نظر و نیاز کرنا جائز ہے، نہ ذبیحہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے. اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں زندگی عطا کی اور تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کے بعد اس دنیا میں کوئی ہے جو تمہارے حسن
سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے تو تمہارے والدین ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ. اپنے کسی بھی حرکت سے, اپنے لب و لہجے سے والدین کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ. والدین کا احترام کرو, ان کے جذبات کی قدر کرو, ان کے احساسات کی قدر کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ رشتہ داریاں عطا کی ہیں, ان رشتہ داروں کے ساتھ تم رشتہ داری نبھاؤ, صلہ رحمی کا معاملہ کرو. یہ رشتہ دار بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان رشتہ داروں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے, تو لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں نازل کرتا ہے, اس کی عمر کے اندر برکت نازل ہوتی ہے, اس کی روزی کے اندر برکت نازل ہوتی ہے. وہیں پر اگر کوئی رشتہ داری کاٹنا چاہتا ہے, رشتہ داروں سے اپنا تعلق ختم کرنا چاہتا ہے, تو لوگوں سنو, اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخل الجنت قطاع, رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں کبھی بھی داخل ہو ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, بھلائی کا معاملہ کرو. وَالْيَتَامَىٰ تمہارے سماج میں کچھ یتیم ہوں گے جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے, ان یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھو, ان یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, حسن تعامل سے کام لو, ان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ تمہارے سماج میں کچھ مسکین رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں مسکین بنایا ہے لیکن کبھی بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ایسے لوگوں کی تلاش کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا معاملہ کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ تمہارے پڑوسی اگر رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ تم حسن سلوک سے کام لو. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اور وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار تو نہیں ہیں, تمہارے قرابت دار تو نہیں ہیں, لیکن تمہارے گھر کے پڑوس میں رہتے ہیں, ان کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں, ان حقوق کو ادا کرو. بھائیو یہ آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا, پڑوسیوں کے حقوق کا تذکرہ کیا اور مسلمانوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آپ اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں تو اس آیت کریمہ کے اندر جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا وہیں پڑوسیوں کا بھی حق بیان کیا. جس سیاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا اسی سیاق میں پڑوسیوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا. جس سیاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات کی اسی سیاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی. اس آیت کریمہ کی روشنی میں پڑوسیوں کی اہمیت کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی انی ظننت انہ سیورث متفق علیہ. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی بار وصیت کی, اتنی بار انہوں نے مجھے وصیت کی کہ اے نبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو, اے نبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے رہو, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہو. جبریل نے مجھ سے اتنی بار اس سلسلے میں گفتگو کی کہ ایسا میرے ذہن میں خیال گزرا, ایسا گمان گزرا کہ عنقریب یہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیں گے, پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے. اتنی بار مجھے انہوں نے وصیت کی, مجھے ایسا لگنے لگا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے ایمان کی نفی کر دی کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب وہ کون بد نصیب ہے جس سے آپ ایمان کی نفی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جنت کی نفی کر دی، اس آدمی کو جنت میں جانے سے منع کر دیا کہ جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ، لا يدخل الجنہ من لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کی پہچان یہ ہے، ایک مومن ہونے کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے۔ میرے بھائیوں یہ وہ نصوص ہیں جن نصوص کی روشنی میں پڑوسیوں کی اہمیت اور پڑوسیوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے چند حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں۔ آخر مذہبی اسلام نے جو اتنی اہمیت پڑوسیوں کو دی ہے، اتنی فضیلت پڑوسیوں کے حوالے سے ذکر کی ہے، تو ان کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جو ہم مسلمان جن کی ادائیگی کرنا، جن کی ادائیگی ہر مسلمان مرد عورت کے لیے واجب و ضروری ہے۔ سب سے پہلا ذکر کیا کہ پڑوسیوں کی عزتوں کا احترام کرنا ہے۔ آپ کا پڑوسی غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، عہدے منصب والا ہو یا کسی بھی قومی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، آپ کے پر واجب ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کریں، اپنے پڑوسی کا احترام کریں۔ پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے عزت و احترام کا معیار الگ مقرر کر رکھا ہے۔ عہدے منصب والا ہے تب تو احترام کے قابل ہے، پاور والا ہے تو احترام کے قابل ہے، مال و دولت والا ہے جو احترام کے قابل ہے۔ وہیں پر کوئی غریب ہے تو اس کا احترام نہیں کیا جانا چاہیے، وہیں پر کوئی غریب فقیر آدمی ہے تو وہ احترام کے قابل نہیں۔ یہ عزت و احترام کا معیار نہیں میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں سنو تم نے عزت و احترام کا معیار مقرر کیا ہوگا، پر تمہارا رب کہہ رہا ہے تمہارے رب کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ یہ غریبی، یہ امیری، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ عزت و احترام کا معیار نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی زمین کا سب سے بہتر انسان ہے، سب سے عزت دار انسان ہے۔ لہذا اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے تو آپ اسٹیٹس نہ دیکھیں، مال و دولت نہ دیکھیں، پاور نہ دیکھیں، عہدہ منصب نہ دیکھیں، وہ آپ کا پڑوسی ہے، وہ اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عزت نفس سے نوازا۔ مال نہیں تو کیا ہوا، عہدہ منصب نہیں تو کیا ہوا، اس کے پاس بھی اپنی عزت ہے۔ جس طرح مالداروں کے پاس اپنے کی عزت ہے، ایک لیول پر پہنچنے والوں کے پاس اپنے کی عزت ہے، اس غریب کے پاس بھی اللہ نے اسے عزت نفس سے نوازا ہے۔ اور آپ کو قطعی طور پر یہ جواز نہیں ملتا، آپ کو قطعی طور پر یہ درست نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی عزت نہ کریں، اس کی بے عزتی کریں، اسے ذلت بھری آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ پہلا حق ہے پڑوسیوں کا کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ذکر کیا کہ اپنے کھانوں میں پڑوسیوں کو شریک کرنا، اپنے کھانوں میں پڑوسیوں کی شریک کرنا۔ آپ کے گھر کبھی کچھ اچھا سا بن جائے، کبھی کوئی اچھا سا کھانا بن جائے، آپ کچھ اضافہ کر لیا کریں تاکہ آپ کے جو پڑوس میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے کھانے سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ آپ کے سماج میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں ہفتے گزر جاتے ہیں سالن نصیب نہیں ہوتا، مہینے گزر جاتے ہیں اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ لہذا جب بھی کھانا بنائیں اچھا کھانے کا انتظام ہو، آپ تھوڑا بہت اضافہ کر لیں گے، آپ کے کھانوں میں کمی نہیں میرے بھائی، آپ کے کھانوں میں کمی نہیں آئے گی میرے بھائی، بلکہ جس رب نے تمہیں یہ کھانا عطا کیا ہے اسی رب کا یہ فرمان ہے کہ تم پڑوسیوں کے لیے بھی تھوڑا اضافہ کر لیا کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے عائشہ جب تم سالن بناؤ تو کچھ زیادہ کر لیا کرو تاکہ پڑوسی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔
تو یہ دوسرا حق ہے پڑوسیوں کا کہ اپنے اچھے اچھے کھانوں میں ان کو شریک کیا کریں۔ اسی طریقے سے بھائیوں، پڑوسیوں کا ایک تیسرا حق یہ ہے کہ دکھ، درد، غمی کے حالات ہو یا خوشی کے حالات ہو، پڑوسیوں کا شریک بننا، ان کے تمام حالات میں پڑوسیوں کا شریک بننا۔ انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، حالات کبھی خوشی کے ہوتے ہیں تو کبھی غم کے، حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں تو کبھی برے ہوتے ہیں۔ ان تمام حالات میں پڑوسیوں کا ساتھ دینا، پڑوسیوں کا ساتھی بننا، حالات اگر برے ہیں تو پڑوسیوں کے کاندھے کا سہارا بننا، حالات اگر بدتر ہیں تو پڑوسیوں کے کاندھے کا سہارا بننا، ان کی تکلیف کا مداوا بننا، ان کے زخم پر مرہم رکھنا، ان کی پریشانی میں تم دست شفقت بڑھانا، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرنا۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارے اور آپ کے لیے واجب و ضروری ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے، ان کی حاجتوں کو پورا کرے، ان کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر حالات ان کی زندگی میں اچھے آتے ہیں تو اس میں بھی مدد کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ حالات اگر اچھے ہیں تو اس میں مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی، انسان چاہے غریب ہو، انسان چاہے امیر ہو، اس کی زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں۔ انسان اگر غریب ہے تو دو طرح کے حالات اس کی بھی زندگی میں آتے ہیں۔ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی حالات اچھے آتے ہیں۔ کبھی اس کے گھر میں شادی کا فنکشن ہو جائے، کوئی دعوت کا فنکشن ہو جائے، اس نے آپ کو دعوت دی، آپ پیسے والے ہیں، عہدہ منصب والے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، اب آپ یہ سوچتے بیٹھ جائیں اس غریب کے پاس پتہ نہیں انتظام ہوگا نہیں ہوگا، اس نے اچھا انتظام کیا ہوگا نہیں ہوگا، پیسے خرچ کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے، میرے اسٹیٹس کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے، میرا لیول کچھ اور ہے، میں اس کی دعوت میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے، یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مذہبی اسلام نے کہا، اگر آپ کا پڑوسی آپ کو اپنی دعوت میں شرکت کے لیے دعوت دے رہا ہے تو آپ کے پر واجب ہے اس کی دعوت میں شریک ہوں۔ اگر آپ نے اپنا اسٹیٹس دیکھا ہے، اپنا لیول دیکھا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے حساب سے ان کا انتظام صحیح نہیں ہوگا تو آپ بہت غلط سوچ رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ کی شرکت کی وجہ سے، آپ کے جانے کی وجہ سے اس پڑوسی کی خوشی میں اضافہ ہو جائے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ بنا اسٹیٹس دیکھے، بنا یہ دیکھے کہ انتظام اچھا ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کی دعوت میں ضرور شریک ہو، اس سے اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ یہ خوشی میں مدد کرنا ہے، لہذا پڑوسی ہے یہی اس کے لیے کافی ہے کہ آپ اس کی دعوت میں شریک ہوں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا حق یہ ذکر کیا کہ آپ کا دروازہ آپ کے پڑوسی کے لیے ہمیشہ کھلا رہے۔ بھائیوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پڑوس میں رہنے والے کے گھر میں گھٹ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں، اسے ضرورت پڑتی ہے، اسے احساس نہ ہو کہ آپ کے ہم مانگنے آئیں گے اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ آپ کا دروازہ ہمیشہ آپ کے پڑوسی کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ میں اسے سمجھانے کے لیے عورتوں کی دنیا میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کھانا بناتے وقت کوئی چیز کم ہو جائے، کوئی چیز گھٹ جائے، نمک گھٹ جائے یا اس جیسی چیزیں جو عام طور پر گھٹ جایا کرتی ہیں، کم ہو جایا کرتی ہیں، ایمرجنسی کی صورت و کیفیت ہو جاتی ہے، ان حالات میں اگر آپ کا پڑوسی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو آپ اسے ضرور عطا کریں، ضرور دیں اگر آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک بار دے دیتا ہے، دو بار دے دیتا ہے، پھر تیسری بار میں وہ آدمی اکتا جاتا ہے اور پھر دینے سے منع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، جو نعمتیں آپ کے اپنے گھر میں ہیں وہ اس رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور وہ رب کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی پڑوسی آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو میری دی ہوئی نعمتوں سے کچھ اسے بھی عطا کر دیا کرو۔ یہ پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الادب المفرد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں، ایک زمانہ تھا درہم و دینار، روپے پیسے ہمارے پاس ہوتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے ان درہم و دینار کا سب سے زیادہ کوئی مستحق ہے تو میرا مسلمان بھائی ہے، اور آج حالات ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں، یہ درہم و دینار ہمیں ہمارے مسلمان بھائی کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہو چکے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو چکے ہیں، حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں۔ کم من جار یتعلق بجارہ یوم القیامہ، کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو اپنے
کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ سے کہیں گے پروردگار یہ وہ آدمی تھا جب بھی اس کے دروازے پر گیا اس کا دروازہ میرے لیے بند ملا۔ بھائیوں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور حق کا تذکرہ کیا کہ اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یاد رکھو یہاں آپ عبادات کا پہاڑ اکٹھا کر لیں، عبادتوں کا انبار جمع کر لیں، لیکن پڑوسیوں کو اگر تکلیف دے رہے ہیں ان عبادتوں کو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والا مومن نہیں ہے۔ لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے سے بچو، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے ہی میں صحیح، آپ یہ کوشش کرو محتاط رہو کہ آپ کی کسی حرکت سے کہیں آپ کا پڑوسی تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہو رہا، آپ کے کسی حرکت سے، آپ کے کسی چال سے آپ کا پڑوسی کہیں کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے گھر میں خوشیاں منا رہے ہیں، شادی کا فنکشن خوشیاں منا رہے ہیں، زور زور آوازیں کر رہے ہیں، آپ کو احساس نہیں آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہو رہا ہوگا، آپ کے چلانے کی وجہ سے، آپ کے شور شرابے کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ بھائیوں تمام حالات محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا پڑوسی کسی وجہ سے ہمارے کسی حرکت سے تکلیف میں تو نہیں پڑ رہا۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیسے ہوا کرتے تھے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی اسے روزہ رکھنے کی بڑی عادت تھی، روزہ رکھنے کی عادت تھی، وہ ہر رات کو سوتے وقت اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے رکھ دو تاکہ سحری میں اٹھ کر کے میں کھانا نوش فرما لوں اور میں روزہ رکھ لوں، اپنا روزہ مکمل کر لوں۔ معمول کے مطابق اس کی بیوی نے کچھ روٹیاں رکھ دی، رات میں بکری آتی ہے اور ان روٹیوں کو کھینچنے لگتی ہے، کھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں جب بکری کی آواز نکلتی ہے تو اس آدمی کی بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھتی ہے اور اس روٹی کو بکری کے منہ سے کھینچنے لگتی ہے، اس بکری کے منہ سے آواز نکلنے لگتی ہے، وہ چلانے لگتی ہے۔ اتنے میں اس آدمی، اس اللہ ولی، اس آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہے، وہ آدمی دیکھتا اور کہتا تم کیا کر رہی ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے تمہارے سحری کے لیے میں روٹی کو بچا رہی ہوں، اس سے روٹی کی حفاظت کر رہی ہوں۔ کہا میں یہ نہیں کہہ رہا تم کیا کر رہی ہو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اس روٹی کو کھینچنے کی وجہ سے بکری کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، کہیں اس آواز کی وجہ سے پڑوسی کی نیند میں خلل تو نہیں جا رہا، اس آواز کی وجہ سے پڑوسیوں کی نیندیں خراب تو نہیں ہو رہی اور انہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں اس وجہ سے منع کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے اس حد تک محتاط رہتے تھے، اس حد تک کوشش کرتے تھے کہ کہیں بھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہونے دیں۔ لہذا بھائیوں ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو اپنے سماج میں لانے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے میں اس نظام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، پڑوسیوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مذہب اسلام کا مشن مکمل ہو جائے، مذہب اسلام کی آمد کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو جائے کہ سماج میں محبت پھیل جائے۔ ہر انسان اگر اپنے پڑوسی کے حوالے سے تہیہ کر لے، ارادہ کر لے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، تو یقین مانے سماج کے اندر محبت کی فضا بن سکتی ہے، الفت کی فضا بن سکتی ہے، اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے، صفوں میں اتحاد پیدا ہو سکتی ہے، صفوں کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے صفوں کے اندر وحدت کی مثال دیکھنے کو مل سکتی ہے، عداوت و دشمنی سے سماج کو پاک صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے حوالے سے نازل کردہ تعلیمات
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کسی بھی ناحیے سے کسی بھی انسان کو تکلیف دینے سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔